سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے اس وقت، وہ ہم سب جانتے ہیں، نیوز میں آ رہا ہے، پیلسٹائن ایشو، جی اسرائیل کے جو زائنسٹ جو فوجی ہیں، جو ان کی حکومت ہے، وہ سب فلسطینیوں کو جس طریقے سے وہ مار رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا نیوز پر. جی بالکل. جی آف کورس. جب وہ آپ لوگوں نے نیوز پر دیکھا تو کیا سوچا، فیلنگ کیا تھی؟ جس طرح ہم لوگ سب مسلمان ہیں تو ساری امت مسلمہ کے اندر فار ایگزامپل کوئی سا بھی ایک کنٹری ہو گئی، ایک گروپ ہو گیا، تو اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں اپنی طرف سے جو ہے درد فیل ہوتا ہے، کیونکہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں. ہمیں برا فیل ہوتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ آ گیا کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیا کر رہا ہے. آج کل آپ دیکھیں پشاور کے اندر، آج کل آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر، آج کل آپ دیکھیں لاہور، ایسی سٹیز کے اندر دیکھیں لوگ اپنے شغل میلے کے اندر لگے ہوتے ہیں. تفریح کر رہے ہیں، اپنی پورے لائف چل پاکستان رہی ہے میں ان کی. اپنی لائف چل رہی ہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فار ایگزامپل فلسطین ہے تو ہمیں ان کے لیے یہ کرنا چاہیے. وہ ہاں پھر دوسری طرف آتا ہے کہ دیر آر فنڈز ایٹسٹرا دیٹ آر گوئنگ ایٹ اے لانگ پیس. ٹھیک ہے، آپ کو کیا، جب آپ نے دیکھا یہ ساری نیوز تو اس وقت کیا فیل ہوا؟ گھر میں کیا بات ہوتی تھی؟ کیا مین آف پرابلم؟ کورس وہی لائک سیم چیز ہوتی ہے کہ سیڈنس فیل ہوتی ہے کہ پہلے تو ان کو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، اور ان کے سے لائک بالکل ہی لائک سب ہیومنس کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اینڈ یہاں پہ لوگ کچھ زیادہ کر نہیں رہے ہیں. ہاں فنڈنگ ونڈنگ جو بھی چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی پیپل آر انجوائنگ دیئر لائفز ایسے ہی ویسے ہی وداؤٹ جیسے بوائے اور اینی تھنگ لائک دیٹ. جیسے دبئی میں اس سال نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں ہوا تھا بیکاز آف پیلسٹین، بٹ ادر پراپر مسلم کنٹریز یہ نہیں کر سکتے. دیکھے جائے تو سر بہت سارے پرابلمس ہیں. فار ایگزامپل if you see there are quite some things that are going on in Pakistan. فار ایگزامپل فلسطین کا جو پرابلم ہے nobody is actually taking a big care to it. Secondly وہاں پر جو ہے بہت ساری ایسی اہم چیزیں ہیں جس طرح کہ فار ایگزامپل مسجد اقصیٰ. that's a big point because وہ ہمارا the place that we used to pray towards وہ ہمارا پہلا قبلہ تھا، قبلہ اول تھا ہمارے لیے. پھر دوسرا قبلہ ہمارا خانہ کعبہ تھا. سو اٹس لائک اے آنریبل پلیس فار اس، کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی. پلیس تو وہ تینوں ریلیجنز کے لیے، وہ کرسچنز کے لیے بھی آنریبل ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ ہے وہ وہاں پر پیدا ہوئے تھے. پھر اس کے علاوہ یہودیوں کے لیے بھی وہ بڑی امپورٹنٹ پلیس ہے. تو ہے وہ تینوں ریلیجنز کے لیے سب سے امپورٹنٹ. لیکن جو پرابلم ہے وہ ہوئی کیسے؟ کچھ کین یو گیو می سم بیک گراؤنڈ؟ میں آپ کو اس کی پوری کہانی، اچھا ٹھیک ہے آئے گے ایک ایک کر کے آئیں گے. یہ جب دیکھیں دونوں کو ساری چیزیں آتی ہوں تو وہ دونوں چاہ رہے ہوں گے کہ سب بتائیں، لیکن مکس سے میچ کر کے چلتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ اسٹارٹ کیسے ہوا تھا تو اس کی تو بہت ہی لائک بڑی بیک اسٹوری ہے. اف وی گو فلی انٹو دیٹ تو ٹائم لگے گا، لیکن مین چیز یہ تھی جب ورلڈ وار 2 کے بعد جوز کو گرانٹ کیا تھا برٹش نے یہ والا فلسطین کا لینڈ وچ واز آلریڈی دا مسلم وچ ہیڈ نو رائٹ ٹو، اس کا گرانٹ کر دیا برٹن نے ٹو اسرائیل. اینڈ دین وین اسرائیل کیم وہاں پہ Jews, Zionists, you know, all of them جب وہ وہاں پہ آئے تھے، so Palestinians accepted them unlike every other place that they had been to. وہاں پہ they stayed for a while، لیکن اس کے بعد the Jews they kicked the Palestinians out of their own house. انہیں بس like they took over. The land was granted to them. It was not their right or anything, and the Palestinians were kind to them to let them in and let them stay in their houses. لیکن پھر بھی ان نے دھوکہ دیا اور بٹرے کیا. سر اٹس کوائٹ اے ویئرڈ اسٹوری کہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ کا گھر ہے، وہاں پر چور آتا ہے اور چور ایسے ایکٹنگ کرتا ہے کہ جس طرح ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، بٹ اس کے انٹینشنز اچھے نہیں ہوتے. آپ دل کے اچھے ہوتے ہو، آپ گھر میں آنے دیتے ہو، وہ گھر کے اندر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، وہ آپ کے اوپر تشدد کرتا ہے، آپ کو گھر سے نکال لیتا ہے. جب آپ گلی کے اندر لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ تو میرا گھر تھا اور اس نے لے لیا، تو گلی کے اندر کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے نہیں. پھر آپ جب خود فائٹ آف کرنے کی کوشش کرتے ہو، جی اس گلی کے اندر اب رہتے ہیں ساری مسلم کنٹریز، موسٹ آف دا ویسٹرن کنٹریز، جنہوں نے آنکھیں ایسی چیزوں پہ تو آنکھیں بہت زیادہ بڑی رکھی ہیں کہ جو یوکرین اور رشیا والا سین ہو گیا تھا یا جو بھی ادر چیز ہے اس کے اوپر بہت بڑا جو ہے انہوں نے پرسپیکٹو کہ یوکرین معصوم ہے، رشیا یہ ہے، اس کے اوپر تو ان کا پرسپیکٹو تھا. اس پہ اتنا زیادہ ان کا کوئی پرسپیکٹو ہے نہیں. اچھا اب چلو یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ بتاؤ کہ ہم نے اب یہ پورا سینیریو جو دیکھا اس سے ہم نے
पैलेस्टीनियन पीपल के कैरेक्टर के बारे में हमने क्या सीखा कि वो जो कौम है वो किस तरह की कौम है, वो जो पैलेस्टीनियंस वहाँ पर रह रहे हैं उनका जज्बा या उनकी फीलिंग या उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? अच्छा, तो जो मैंने देखा है सारी वीडियो से घर पे, मैंने देखा है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका जज्बा इतना अच्छा है, उनके फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन इन द हार्शेस्ट ऑफ टाइम्स वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, और उनके बच्चे मरे हुए पड़े हुए हैं या फिर माँ बाप मरे हुए पड़े हुए हैं, फिर भी वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं खुशी खुशी. देर नॉट दैट सैड. उनको पता है कि देव गॉन टू अ बेटर प्लेस नाउ, एंड देर लाइक दे डोंट लेट दैट अफेक्ट देम, और अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखते हैं नो मैटर व्हाट. और दैट्स अ बिग थिंग दैट वी आल्सो नीड टू पुट इनटू आवरसेल्व्स. हाँ, हमें भी ये सीखना था. मुसलमान होने और के क्या नाते सीखा उनकी लाइफ से? मुसलमान होने के नाते जो हमारा फेथ है, ईमान है, और जो नफ्स के ऊपर काबू है, वो हमारी नहीं है. इफ बीइंग कंपेरेबल टू देम, वो नहीं है. क्योंकि अगर आपके घर के अंदर कोई आता है, आपको मार कर निकालता है, फिर आप जब उन्हें डिफेंड करने की, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हो, पूरी दुनिया दिखाती है, पूरा मोहल्ला दिखाता है कि इसने जो है ये घर के अंदर हाँ. हमला करने की कोशिश की, हालांकि वो आपका घर है. उनका जज्बा बहुत ज्यादा बड़ा है. मैंने देखी वीडियोस जिसके अंदर जो है वो बाहर के मुल्कों के बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपकी ख्वाहिश क्या है. लोग कहते हैं मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स चाहिए, कोई कहता है मुझे बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, कोई कहता है मुझे ये फोन चाहिए, कोई कहता है मुझे ये चाहिए. जब उन लोगों से पूछते हैं फलस्तीन के, तो वो कहते हैं कि काश कि मैं अपने भाई को एक बार दोबारा देख लूं, काश कि मैं अपनी माँ को एक बार और देख लूं, और काश कि फलस्तीन जो है, हमारा मुल्क जो है आज़ाद हो जाए, और काश कि हम लोग बच जाएं सारी मुसीबतों से. अब ये तो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनका कैरेक्टर हमने देखा, फेथ बड़ा स्ट्रांग है, अल्लाह ताला के करीब हैं, वो तिलावत भी कर रहे हैं और जज्बा भी उनका है. जो ज़ायनिस्ट्स जो हैं, जो यहूदियों की जो एक्सट्रीमिस्ट यहूदी जो है, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या सीखा हमने? उनके कैरेक्टर के बारे में देखें, एक है आपका शातिर दिमाग होना, एक है आपका शातिर दिमाग होना गलत चीज़ों में. उन्होंने अपनी शातिर दिमागी को, उनकी शातिर दिमागी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया. क्या सीखा उनके बारे में? सेम थिंग यही है कि वो लाइक माइंडलेस, ऑनेस्टली जस्ट किलिंग मशीन्स की तरह हैं, कि उनको यही लगता है कि पैलेस्टीनियंस आर सब ह्यूमंस, और उनकी कोई परवाह नहीं है, देर जस्ट देयर, और वो देर विलिंग टू डू वट एवर दे नीड जो अपने लैंड लेने के लिए. एंड दे उनको परवाह ये नहीं है कि ये मर रहा है, कि इसको ये हो रहा है. वो बॉम्ब्स फेंक सकते हैं हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकंड. वेल, अगर देखा जाए सो फ्रॉम ईयर्स उन्होंने जो है बॉम्ब्स फेंके, उनको ऐसे देखा जिस तरह के हम लोग भेड़ बकरियों को भी ऐसे नहीं देखते. हम लोग उनको मारने से पहले, इवन दो हम लोग उन्हें खाते हैं, वी फील प्लेजर इन ईटिंग देम, हम उनको जो है वी हैव दैट रिस्पेक्ट दैट हर एक इंसान, हर एक क्रिएचर, जो भी जिंदा मखलूक है उसके अंदर जो है फीलिंग्स है, हमें उसे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए. बट वहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हें ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, बॉम्ब से उन्हें उड़ाया जा रहा है, उनके ऊपर जो है हमले किए जा रहे हैं. और फिर जब फलस्तीन सालों बाद फाइट बैक करने की कोशिश करता है, और जब बाकी कंट्रीज जो है फाइट बैक करने की हेल्प करती हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा फ्रेम किया जाता है कि फलस्तीन है मासूम, फलस्तीन वालों ने कुछ नहीं किया, और फलस्तीन मासूम नहीं है, इजराइल मासूम है, इजराइल ने कुछ नहीं किया, और फलस्तीन वाले जो है दीज आर क्रूअल पीपल जिन्होंने जो है इजराइल से अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, ये तो हमने दो अलग अलग कौमें देख ली ना, इनसे हमने क्या सीख लिया? अच्छा, जो बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके कैरेक्टर के बारे में क्या चीज सामने आई है? बहुत कुछ सामने आया, बहुत कुछ सामने जैसे देखा. तुम ये सर हिला के कह रहे हो, इसका मतलब है सब समझ में आ गया कि सब मुस्लिम वर्ल्ड समझ है में क्या? आ गया क्या कि समझ में आया? देखिए, एक कहावत है, आप फिर आगे का कह सकते हैं. एक कहावत है कि मुश्किल के वक्तों के अंदर जो है एक इंसान का सच्चा रूप, मुश्किल सामने आता है, हाँ. वक्तों के अंदर जो है आपके सबसे करीबी दोस्त आपको छोड़ सकते हैं, और आपके दुश्मन आपके दोस्त बन सकते हैं. तो एक असली शक्ल किसी की हमें दिखाई नहीं दी जब ऐसे सेंटेंसेस आए कि फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक, खैर वेस्टर्न कंट्रीज का तो पता था कि दे आर गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ, बट कंट्रीज लाइक दुबई दैट इज क्वाइट लिटरली मेड बाय इस्लामिक कैरेक्टर्स, कंट्रीज लाइक दैट, जब उन्होंने कहा दैट वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट फलस्तीन, दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट. फिर अपनी कंट्री की कंफ्यूजन को देखकर
کہ ہماری کنٹری کا کوئی کلیئر اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. ہاں البتہ کہا گیا تھا دیٹ وی سپورٹ فلسطین, کہا گیا تھا دیٹ وی سپورٹ whoever we support, بٹ کوئی کلیئر اسٹیٹمنٹ پھر بھی نہیں تھا. there was no clear evidence کہ کوئی قسم کا انہوں نے جو ہے کہا گیا تھا دیٹ وی آر سپورٹنگ them and we are going to fight for them. تو یہ ہم نے دیکھ لیا مسلم کنٹریز کے بارے میں, آپ نے کیا دیکھا؟ سیم تھنگ ہی میں نے بھی دیکھی ہے کہ ہر مسلم کنٹری کی اصلی روح سامنے آ رہی ہے. ان کا دکھ رہا ہے کہ وہ لائک بالکل کیئر نہیں کرتے دوسری کنٹریز کے بارے میں انلیس ان کے لیے کچھ ہو اس کے اندر بینیفٹ. جیسے دے وونٹ اسٹاپ دیئر ٹریڈ فار ٹو سپورٹ ود اسرائیل, دے وونٹ اسٹاپ اینی تھنگ, دے گوئنگ ٹو کیپ آن لائک even though وہ بولتے ہیں کہ we support Palestine, they're not going to start funds, they're not going to like stop trade, and only 1-2 countries میں نے سنا ہے کہ انہوں نے شروع کیا ہے کچھ ان کے لیے, ورنہ باقی ساری کنٹریز جیسے UAE ان نے کہا ہوا ہے کہ ہم لوگ we پیلسٹین کو سپورٹ کرتے ہیں and we're all in favor of them, لیکن they have so much power, ان کی اتنی زیادہ طاقت ہے لیکن they still don't do much. ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب سینیریو تو خراب ہے, جی ہم نے دیکھ لیا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر سوچیں کہ آپ ہیں, آپ کو مصیبت کے حالات کے اندر ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ حسنین آپ ایسے کریں, اس کو کہتے ہیں ازلان کو کہتے ہیں کہ ازلان مجھے اس چیز کی مدد چاہیے, تم گھر جا کے جلدی سے ایمبولینس کو لے کر آؤ. ازلان گھر جاتا ہے, وہ انگڑائی مار کے بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مدد کرتا ہوں. تو ایسے حالات بن چکے ہیں فلسطین, اسرائیل اور پوری دنیا کے حالات. اب ہم انڈیویجول پوائنٹ سے کیا کر سکتے ہیں؟ ایز انڈیویجولز ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ناؤ دیٹس اے ویری ڈفرینٹ کوسچن. ایز انڈیویجولز ہم لوگ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, دیٹ از ویری ڈفرینٹ. ہر ایک انسان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب فار ایگزامپل جی فار ایگزامپل آپ ہیں, سو یو ہیو یور اون انفلوئنس. اگر کل کو آپ فار ایگزامپل کہتے ہیں, ایک فار ایگزامپل ہمارے ماڈلس ہیں بہت سارے پاکستان میں, ہمارے ایکٹرز ہیں, اگر وہ کہتے ہیں سیلیبریٹیز ہیں, اگر وہ خود بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں فار سچ پروڈکٹس تو کتنا بڑا چینج آئے گا. ہماری ایک تو بائیکاٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نے بائیکاٹ بہت زیادہ, جی بالکل بہت ساری پروڈکٹس جی بالکل آپ نے بھی کیا, بالکل. چلو بائیکاٹ ایک ایسی چیز ہے جس کا افیکٹ ہوتا ہے. بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو اب اوپن اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں کہ بہت سارے ممالک میں بائیکاٹ کیا گیا اور ہمارا بزنس ختم ہو رہا ہے وہاں پر, تو اس کا امپیکٹ تو ہوا. اور کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 بائیکاٹ ہو گیا. جی اس کے علاوہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آج کل کی ینگ یوتھ جو ہے یہ نہیں دیکھتی, ہم لوگ اپنے انڈیویجول ورک کریں گے, ہم لوگ اپنے انڈیویجول کی فنڈنگس دیں گے, ہم لوگ اپنے انڈیویجول کی محنت کریں گے. فار ایگزامپل میں ہوں, سو ایسے بہت سارے موقع ٹائمز آئے ہیں دیٹ وین آئی ہیڈ مائی فرسٹ سیلری فار ایگزامپل, تو میں نے وہ سارا جو ہے چیریٹی کو ڈونیٹ کر دیا. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اس وقت کے اندر دنیا کے اندر, اور جن کے پاس سونے کے لیے, کھانے کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنی آسائشوں اور اپنی لگژریز کو ایک بار سیکریفائس کر کے اگر ان لوگوں کے لیے کام کریں گے تو نہ صرف ان کو بلکہ آپ کو بھی قیامت کے دن کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اور بھی بہت چیزیں کر سکتے ہیں ادر دین جسٹ فنڈنگ دیم اور بیننگ دیئر پروڈکٹس. ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے, اور وی کین گو آؤٹ ان ٹو دا پبلک. ہم لوگ ٹروتھ اسپریڈ کر سکتے ہیں آن لائن سوشل میڈیا پہ بھی کہ اباؤٹ واٹ ہیز ہیپنڈ. یوتھ کو ہم کو لائک وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ کیا ہو رہا ہے, سو دیٹ ان کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ دے ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. ہاں, کیونکہ جو انفارمیشن ہے ان کو اگر صحیح ملے گی تو وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن نہیں ہوگی. اور آج کل ویسے ہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نقصان کیا کیا ہیں اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں. اس پر بھی ہمیں ویسے بات کرنی چاہیے. لیکن یہ جو انفارمیشن اسپریڈنگ ہے, یہ لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچانا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کی جا سکتی ہے. تو 2 چیزیں آپ نے بتائی, ایک تو یہ تھا کہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں, دوسرا ڈونیٹ کریں, ہیلپ کریں ان کی, تیسرا آپ نے بتایا کہ پروٹیسٹ کریں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں سڑکوں پر, نکلتے ہیں, اپنا اظہار کرتے ہیں اپنے جذبے کا, تو وہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے بھائی دنیا میں, کہاں کہاں پروٹیسٹ ہوئے, لندن میں, امریکہ میں, لندن امریکہ میں, کیونکہ ان کو صحیح انفارمیشن ملی ہے, دے نو کہ کیا ہوا ہے because of people that have given them the correct information. So that's they know who is right and who is wrong. ان کو سارا پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, لیکن the Zionists believe what they want to believe. They don't think about
کہ ویٹ ایسے نہیں ہوا تھا ایسے نہیں ہوا تھا. لیکن یا وی نیڈ ٹو اسپریڈ دا رائٹ انفارمیشن. سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں یا پھر نارملی بھی جا کے we can find some people and yeah. freedom of speech rules sir, after all freedom of speech ایک جگہ میں ہے, آپ سچ پھیلا رہے ہیں, آپ سچ کی بات کر رہے ہیں, آپ سچ کو جو ہے اسپریڈ کر رہے ہیں and that works perfectly fine, but the thing is کہ there is still statement. for example جب یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر مختلف جو ہے اسٹیٹ سے یا for example جو بائیڈن یا whoever there was جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا that we are in support of for example Israel, they said that the country's people and the civilians said that no we support Palestine, کیونکہ ان کے سامنے وہ صاف صاف دکھائی رہے ہیں, ان کے سامنے وہ ہیومینٹی کے لیے کر رہے ہیں, وہ اس کے لیے نہیں کہ ان کا بینیفٹ ہے, ان کے ریلیجن والے ہیں, اور ہم ان کے ریلیجن والے ہونے کے بغیر ہم لوگ اس اپنے لیے اتنا نہیں کر سکتے. کل کو اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو تو ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر رہے, اور جو کرنے والا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, وہ انسان کے بارے میں سوچ رہا ہے. اور کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو رونالڈو کی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ رونالڈو جب اس نے پیپسی کی بوتل سامنے سے ہٹا دی تو کتنا بڑا لاس ہوا. ہسٹری کے اندر بہت سارے پلیئرز نے یہ کیا, بٹ رونالڈو ہیڈ اے امپیکٹ. جب ہم انڈیویجول لیول پہ ہمارا اتنا امپیکٹ ہو سوسائٹی پہ, یوتھ پہ, بچوں پہ, نوجوانوں پہ, دیٹ از واٹ میٹرز. اور اگر ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں, وی آر ریڈی فار دا فیوچر, وی آر ریڈی اینڈ وی آر equipped فار دا فیوچر اینڈ ہیو اے انفلوئنس دیٹ ول رول, everything's going to be perfectly fine. That's it. Done. بڑی زبردست امپورٹنٹ بات کی بھائی کہ کیا کر سکتے ہیں ہم, کیا کیا ہونا چاہیے. اچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, یہ آپ لوگ ہمیں کامنٹس میں بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے آپ نے سپورٹ کیا پیلسٹائن کو اور آپ اس ایشو کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں.